ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، پیر و مرشد کے چہرہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات محترم، تھوڑی دیر آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے، بہت ہی جلد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے قرآن الکریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، حضرت قاری زاہد حسین برکاتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، ارے ماشاءاللہ علیمی صاحب بھی استقبال کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماہر وید قرآن فاضل سنسکریت حضرت علامہ ظفر الحسین صاحب قبلہ چترویدی مہاراج ممبر شریف پہ وراجمان ہو گئے ہیں، اس لیے آپ لوگ دل لگائیے، ادھر ادھر نہ جائیے، یہیں آ کر بیٹھئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں نماز سے، عبادت و ریاضت سے لوگ کوسوں دور ہیں، کوسوں دور ہے۔ اور حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی تو دور کی بات، 75% حضرت 75% لوگ ایسے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ کب کتنی نمازیں ہیں۔ 75% کی میں باتیں کرتا ہوں، انہیں معلوم نہیں کہ کب کتنی نمازیں ہیں، فجر میں کتنی رکعت نماز ہے، ظہر میں کتنی ہے، عصر میں کتنی ہے، مغرب میں کتنی ہے، عشاء میں کتنی ہے۔ 75% لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ کون نماز سنت ہے، کون نماز فرض ہے، کون نماز واجب ہے، کون نماز نفل ہے، کب کسے ادا کرنا ہے، کب پڑھنا ہے، نہیں معلوم۔ یہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہے۔ افسوس کی بات کہ لوگ نماز سے کوسوں دور، کافی دور نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، کیوں؟ وہ نماز جو تمام عبادتوں میں افضل، کیا بات ہے، وہ نماز مومن کی پہچان، مسلمانوں کی شان، وہ نماز جس نماز کے ذریعے کامیابی، جس نماز کے ذریعے عزت، جس نماز کے ذریعے قبول کا نور، اس نماز سے کوسوں دور ہیں، اس نماز سے کوسوں دور ہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارے اوپر نماز فرض نہیں؟ آج مسلمانوں کی بستی میں مسجدیں ویران ہے، مسجد کو کوئی آباد کرنے والا نہیں،
مسجد کی مینار سے پانچوں وقت اذان کی آوازیں بلند ہوتی ہے، اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد چھوڑ کر چوک پہ، چوراہے پہ فضول کی باتیں کرتے ہیں، اپنے دروازے پہ بیٹھ کر وقت کو ضائع کرتے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ جب مسجد کی مینار سے اذان کی آوازیں بلند ہوئی ہے تو ہم وضو کریں اور مسجد میں چلے جائیں اور اللہ کے گھر میں جا کر اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ توفیق نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، نماز سے کافی دور ہے لوگ، اور وہ نماز، اچھا پیغام ہے، وہ نماز شاعر کہتا ہے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اور مولا میں بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ اور آخری شعر دیکھیں، حضرت کی دعا چاہوں گا، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، رزق کا خیال ہے رزاق کا خیال نہیں، رزق کا خیال ہے رزاق کا خیال نہیں۔ حضرات محترم، نماز کی برکت، اللہ اللہ اکبر۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں، لیکن مختصر وقت میں اپنی حاضری کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک بار کہہ دیئے سبحان اللہ۔ اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک عورت تھی، ایک پارسا عورت تھی، بڑی نیک اور صالح عورت تھی، نماز کی پابند تھی، شریعت کی پابند تھی۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ عورت مصلی بچھاتی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ اذان کی صدائیں اس کی کانوں تک پہنچی۔ وہ عورت اس وقت روٹی بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ روٹی بنا رہی تھی، اور روٹی توے میں تھی۔